میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی. میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے, اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے, ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا, جو ڈریسنگ اپنا لی, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی, ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تم لوگ فیک لگ رہے ہو. مطلب بندہ اوریجنل, ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی, اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں, فیک لگ رہا ہے. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز, جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر, جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں, جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے, بہت سو کالڈ کول گروپ ہے, تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر, آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی, یہ بھی ہے, اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا ہے تم لوگ. اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپنسی بولوں گی میں, اس کو سمجھ رہا ہوں, اس کو کیسے برج کرو گے؟ ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا. اس بات کا واقعی جواب نہیں. اور پھر کوگنیٹیو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں, ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹو ہے. یونیورسٹی میں آ کے ٹوٹلی ایک کھلا ماحول دیکھا ہے. میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا, دونوں کو میں کہوں گا, دونوں کو میں بتا رہا ہوں. کئی لڑکیوں کو حجاب اتارتے دیکھا, جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر. آئی سمپتھائز ود دیم ان دا سینس کہ ٹھیک ہے, بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے, پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں, لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. جیسے میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ وہ جو 8 سال کی بچی تھی, اس کو میں نے کیا آنسر کیا, اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاپا سے. میں نے کہا اگر پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی. تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے, اللہ آپ کا خالق ہے. مطلب مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لے. ماشاء اللہ اس کو سمجھ بھی لگی. تو میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم ہے, اس پہ تو کوئی اب اختلاف نہیں ہے نا, آپ دیکھیں جائیں ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سنسیئر ہے, ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے سنسیئر ہے, ہمارا خالق ہے, وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں. اور ہم نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, ہم اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے. یہ ذرا 8 سال کی بچی کے لیے نہیں ہے, میں 16 سال کی بچی کے لیے کہوں گی. ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں. ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں حیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے. یہ جو آپ کی ہے نا 5th ورلڈ جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں, ویسے وہاں پہ بھی بہت مسلم قبائل موجود ہیں. جو آسٹریلیا کے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شاید دوسرے انسان جو ہے نا سویلائزڈ لوگوں کا پیر بھی نہیں پڑا ہوا, وہاں پر بھی یہی ہے. میں یہ کوشچن کرنے والا تھا. اچھا, کہ حیا جو ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری تو ایسے ہی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کی سمجھ کیسے آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. ان لوگوں نے کیسے ایک دم اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے کیسے میری اس کو چینج کر لیا. انہوں نے تو ایز بزنس نارم چینج کیا تھا نا, جو آپ کی بزنس ایتھکس ہے اس کے مطابق اپنے کولیگ کو سپیس دینی ہے, تو انہوں نے مجھے کیسے ایکسیپٹ کر لیا. اور وہ کیسے اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیا انہوں نے میری اس تھنکنگ کے ساتھ یا میرے ڈفرینٹ وے کے ساتھ. منٹوں میں کر لیا, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا, اور اپریشیٹ بھی کیا. کیونکہ وہ ایک موٹیویشن تھی, سیلری ملتی ہے تو بزنس ایتھکس فالو کرنے. لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج اس کو اللہ ہم نے ایگزیکٹلی اس کا ہم نے یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ایک ڈسکرپنسی ہے کہ خالق
کیا باس سے بڑھ کے نہیں؟ بالکل رازق خالق ہے. باس کی بات ہم اس لیے مان رہے ہیں بزنس ایتھکس لگانے, کمپنی کا کلچر ہے, ویلیوز ہیں, لیکن اللہ کی بات جو ہم فوراً چیلنج کر دیتے ہیں.